أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو اس دنیا کا خالق ہے، ہم سب کا مالک اور رازق ہے. اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے. یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، جس کی تلاوت میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ آیت کریمہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے. کوئی بھی مناسبت ہو یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، خواہ وہ خوشی سے تعلق سے ہو یا کسی اور مناسبت سے ہو. یہاں تک کہ نکاح کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر فرماتے تھے، اس تقریر کے اندر، اس خطبے کے اندر آپ اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھا کرتے تھے. آج ہم اسی کے حوالے سے، پوری آیت کریمہ کے حوالے سے نہیں بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پڑھتے تھے، اور میں نے بعینہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے اس خطبے کو رکھا ہے، اس آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے تعلق سے آج میں آپ کے سامنے دو چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہو، مانگتے ہو. والارحام، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے ڈرتے رہو. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے آخری چیز ہے ارحام. تم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے ڈرتے رہو. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے خطبے کا عنوان بنتا ہے صلہ رحمی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلہ یہ انسان کے تمام اوصاف حمیدہ اور اس کے تمام اخلاق عالیہ کو شامل ہے. جتنی اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں، مکارم اخلاق کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، اوصاف حمیدہ کے جتنے میدان ہو سکتے ہیں، وہ سب صلہ کے اندر داخل ہیں. مثال کے طور پر خوش اسلوبی سے کسی کے ساتھ پیش آنا، اچھے معاملات کرنا، ہنس کر ملنا، ایک دوسرے سے سلام کرنا، اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم کرنا، اس طرح کی چیزیں یہ سب صلہ میں داخل ہیں. اور اس کا دوسرا حصہ ہے رحمی، جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں. یہ رشتہ داروں کے متعلق ہے. صلہ رحمی رشتہ داروں، اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. جب آپ اس کی باریکی میں جائیں گے تو علماء نے اس کے دو حصے کیے ہیں. کہا ہے کہ رحم سے مراد محرم رشتہ دار، بس ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، نسب سے جو رشتے ثابت ہیں وہ تمام کے تمام تعلقات، وہ تمام کے تمام رشتے رحم سے مقصود ہیں. اور یہی افضل اور بہتر معلوم ہوتا ہے. اسی قول کو راجح علماء نے قرار دیا ہے کہ رحم میں وہ تمام رشتے داخل ہیں، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو. اگر نسب ثابت ہے تو وہ سب آپ کے رشتے دار ہیں. چونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اور اس قول کو راجح قرار دیتے ہیں کہ صرف محرم داخل ہیں، تو ہمارے چچے زاد بھائی، ہمارے چچے زاد بہنیں، ہماری ماموزاد بھائی، ماموزاد بہنیں، یہ سب اس رشتے سے نکل جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ چچے زاد بھائی، چچے زاد بہنیں، چچے زاد ماموزاد بہنیں اور بھائی، یہ رشتے کتنے گہرے ہمارے سماج اور معاشرے میں. اور خود شریعت نے بھی اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ حضرت عباس وہ صرف میرے چچا ہیں، بلکہ کہا کہ ان عباس عمی صنو ابی، یہ عباس یہ صرف میرے چچا نہیں ہیں بلکہ وہ میرے باپ بھی ہیں.
اتنا مقام ہے چچاؤں کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک چچا کا اتنا مقام ہے تو اس چچا کی اولاد خواہ وہ ذکور ہو یا اناث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ رشتے کتنے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ لہٰذا صلہ رحمی اور اس رحم کے اندر محرم اور غیر محرم یہ تمام رشتے داخل ہیں، اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے، اور اسی قول کو اکثر علماء کرام نے راجح قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، صلہ رحمی کا مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تعریف یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ مفسرین کرام نے اور محدثین نے بہت طویل گفتگو فرمائی ہے اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اور کیوں نہ محدثین لکھیں اور کیوں نہ مفسرین اس موضوع پر لکھیں جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کتاب مقدس کے اندر اس رشتے کے حوالے سے درجنوں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور بعض آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عملاً اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ صلہ رحمی سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ تمام احادیث کو آپ اکٹھا کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کو ایمان سے جوڑا ہے۔ اور صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کے تعلق سے، تو یہی ایک حدیث ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، یہی حدیث ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ دیگر احادیث کو اگر نہ بھی ذکر کیا جائے تو یہ ایک مسلمان کو ایمان لانے کے لیے اور اپنے اس رشتے کے اندر اور اپنے اس ایمان کے اندر پختگی اور تقویت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، آپ اندازہ لگائیں اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ صرف اللہ واحد کو اپنا معبود حقیقی، اپنا مسجود حقیقی سمجھتا ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی لائق و سزاوار نہ سمجھتا ہو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو مراتب اور جو منازل طے کیے ہیں، اور برزخی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے، اور جنت و جہنم کا اللہ کے سامنے حساب دہی کے تصور کو قرآن کریم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو تذکرہ کیا ہے، اس پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور پورے زندگی کے ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور پیدا کرنا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر اور قبر میں جو کچھ اس کے ساتھ پیش آئے گا اس پر ایمان لانا، اور بعث بعد الموت، پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے اور حساب و کتاب کے دور سے گزرنے کے بعد جنت و جہنم کا تصور اور اس کا فیصلہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، گویا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہ تو آخرت پہ پختہ ہے اور نہ ہی اللہ کے ذات پہ پختہ ہے۔ چونکہ کوئی مومن رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک حقیقی مومن رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، ان سے رشتے ختم نہیں کر سکتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ سورہ بقرہ سے اٹھا کر دیکھیں، سورہ نساء کی آیتوں کو پڑھیں، سورہ نحل کی آیتوں کو پڑھیں، سورہ رعد کی آیتوں کو پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ آپ بتائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل و انصاف کا، احسان و بھلائی کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیتا۔ یہ تاکیدی حکم ہے، اور علماء جانتے ہیں یہ حکم کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ گویا یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ فرض ہے کہ ہم رشتہ داروں کے گھر جائیں، یہ فرض ہے کہ ہم رشتہ داروں کے بارے میں ان کے احوال و وقائف جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں۔ آپ گھروں کو جائیں اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کریم صلہ رحمی کے تعلق سے کیا حکم ہے تمہارا۔ آپ قرآن سے پوچھیں، ممبر و محراب کے محتاج نہ بنے، کسی مولوی کے محتاج نہ بنے، بلکہ قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایگریمنٹ کیا تھا بنو اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا تھا بنو اسرائیل سے، اس معاہدے کا تذکرہ کیا ہے اس قرآن میں۔ سورہ بقرہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ایگریمنٹ۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ یہ کیا ایگریمنٹ تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے بنو اسرائیل سے پختہ عزم لیا، تو کس بات کا عزم لیا؟ کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے عبادت میں کسی کو ساجد و شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس بات کو اقرار کرو اور پختہ عزم کرو۔ اور کس چیز کا عزم لیا؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، پختہ عہد لیا تھا میرے بھائیوں۔ اور سورہ نساء کے اندر ایک دوسرے مقام پر اسی کا تذکرہ کیا، بعینہ ہی یہی چیز ہے۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو ساجد و شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو جو والدین کے ساتھ کرتے ہو۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے میرے بھائیو؟ کہاں تک اپنے دامن کو بچاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے اس دنیا کے اندر؟ الی المصیر۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سب کو لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ اللہ کے دربار سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، حساب کتاب سے تم اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں ایک مسلمان کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دن وہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا، ہر ذرے کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیو، یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ارے مسافروں کو، مسکینوں کو اور رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کے حق کو دو، خواہ وہ مسکین ہوں یا رشتہ دار ہوں یا مسافر ہوں، ان کے حقوق ادا کرو۔ تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے صفات کا تذکرہ کیا ہے، کن لوگوں کے؟ جو عقل مند لوگ ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو پیسے کما کے لا کے دبا کر بیٹھ جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ والدین پہ بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ والدین بھی ایک ایک پیسے کے لیے پوری زندگی سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، بعض دفعہ محتاجگی کے ایسے کگار پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک پیسے کے محتاج ہوتے ہیں،
لیکن وہی بچہ وہ پیسہ کما کے لاتا ہے اور اپنے بیوی کے کہنے کے وجہ سے، اپنے بچوں کے کہنے کے وجہ سے صلہ رحمی نہیں کرتا میرے بھائیوں، اور اپنے آپ کو وہ عقل مند تصور کرتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور سورہ رعد میں اس کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کہتا ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے لوگ اس کو جوڑتے ہیں، اور یہی جوڑنے والے اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے بیوی اپنے بچوں کی مانتے ہیں اور بیوی اور بچوں کے کہنے پر نہ تو پھوپھیوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ماموں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے چچے زاد بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ عقل مند نہیں ہے، وہ ہمارے نگاہ میں عقل مند ہے، یہ قرآن کے نگاہ میں عقل مند نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کا حکم دیا، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، اس کے اندر پختگی پیدا کرو، اس کے اندر تقویت پیدا کرو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑو گے یا اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو جوڑو گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بشارتیں ہیں میں خطبے کے اندر نہیں بیان کر سکتا میرے بھائیوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمر میں برکت ہو، آپ کی عمر بڑھ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کشادگی ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، اور کون ایسا انسان ہے جو نہ چاہتا ہو؟ کوئی ہے اس دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد سکون اور چین کی زندگی میسر ہو، اور وہ سکون و چین اسے جنت ہی میں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اور اللہ کی نگاہ میں اگر محبوب بننا ہے تو صلہ رحمی کریے آپ۔ تبھی تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ایوب انصاری ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ دلنی الی عمل عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے حبیب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل ہمیں جنت کھینچ کے لے کے جائے، اگر میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کو؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ، تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ کہا جنت جانا چاہتے ہو؟ اگر جنت چاہیے تو اللہ کی عبادت کرو، اگر جنت چاہیے تو نماز کا اہتمام کرو، اگر جنت چاہیے تو زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور تیسری اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ صلہ رحمی کرو۔ میرے بھائیو، جنت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ اتنا بڑا مقام، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ خثعم کا ایک آدمی وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، کہا کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور میں اپنے دعوے پہ سچ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہا جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ای العمل احب الی اللہ۔ اکیلے نہیں گیا تھا، قبیلے خثعم کا وہ نوجوان کئی لوگوں کو لے کر گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ صرف ایک مقصد
اور اس مقصد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے، میرے سامنے اپنے جبی کو جھکائیں، مجھ سے مانگیں، میرے سامنے روئیں گڑگڑائیں اور مجھ کو غوث اعظم اور مجھ کو داتا اور مجھ کو حاجت رواں اور مجھ کو مشکل کشا سمجھے، میرے علاوہ کسی کے دربار پہ نہ جائیں، میرے علاوہ کسی کے سامنے اپنے جبی کو نہ جھکائیں۔ کہا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے میرے بھائی، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے اور اس کے موت کو معجل کر دے، ٹال دے، اس کے اجل کو ٹال دے، اس کی موت دیر سے آئے یعنی اس کی عمر کو بڑھا دے، تو حدیث میں آتا ہے من احب ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے موت کو، اس کے اجل کو اللہ تعالیٰ ٹال دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہا تھا قضا و قدر کو دنیا کی کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ہے، اور یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیا تھا، جہاں بہت ساری چیزیں سکھائی تھیں عبداللہ ابن عباس کو، وہاں یہ بھی سکھایا تھا کہ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اے ابن عباس، اے غلام، اے بچے، جان لو کہ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ دیا تھا پیارے نبی نے، عبداللہ ابن عباس کو یہ تربیت فرمائی تھی۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہا کہ اگر تم تقدیر بدلنا چاہتے ہو، وہ تقدیر جو لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، اگر اس کے اندر تم تبدیلی چاہتے ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دربار میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ اسی لیے آپ ہر وتر کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر ایک جملہ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ تو مجھے بچا لے اپنے برے فیصلوں سے جو تو نے تقدیر میں لکھ رکھی ہے میرے حق میں۔ دعا کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے بدولت آنے والی بلائیں، آنے والی مصیبتیں، آنے والے آفات و بلیات یہ سب ٹل جائیں گے، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان ابھی نکلے گا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور پریشانی آ جائے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے کہ آنے والے اوقات میں جمعہ بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن ان دعاؤں کی تاثیر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے ان مشکلات کو ٹال دیتا ہے جن مشکلات کے بارے میں اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دعاؤں کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آج کے خطبے کا موضوع ہے وہ ہے کہ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو نیکی کا کام کرو، بر کا کام کرو، اور ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے عمر اور اپنے رزق اور اپنے گھر کے اندر وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو آپ صلہ رحمی کریے میرے بھائیوں۔ صلہ رحمی کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے
مائی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ الرحم معلقۃ بالسماء، کہا کہ رحم یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، تقول، اور یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ من وصلنی وصلتہ ومن قطعنی قطعتہ، کہتا ہے کہ جو شخص مجھے ملاتا ہے میں ملاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے جوڑ دیتا ہے، اور جو شخص ان رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دیتا ہے، اس شخص سے کاٹ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ الرحم من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان اور رحیم۔ یہ رحیم جو ہے یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، اسی سے مشتق ہے۔ اور آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ جو شخص مجھ سے جڑتا ہے میں اپنی رحمت کو اس کے اوپر واجب کر دیتا ہوں۔ لہذا رشتہ داری کا اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ایسے شخص پر واجب کر دیتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس خیر کے کام پر ان کی جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صدقات، یہ خیرات اپنے رشتہ داروں پر پہلے ہوں، اعزا و اقربا پہ ہوں، اگر وہ محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کیا کہا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اگر آپ کسی مسکین پر، کسی ضرورت مند پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ وعلی الرحم سنتان، اگر یہی پیسہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے، ایک فائدہ صدقے کا اور دوسرا فائدہ صلہ رحم، حسن سلوک کا۔ اتنا بڑا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائیوں۔ لیکن آج اپنے سماج اور معاشرے میں کیا ہے؟ ہم رشتہ داریاں کن سے جوڑتے ہیں؟ جو پیسے والے ہیں، جو بڑے پروفائل والے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ہماری رشتہ داریاں صرف انہی سے ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہمارے بغل میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہے، یا شادی میں مل جائے یا جنازے میں مل جائے، تو لوگ اس سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار غریب ہے، اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، یہ فقیر و قلاش ہے، اس کے جوتے اچھے نہیں ہیں۔ لوگ گھبراتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ کے نگاہ میں وہ بندہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا ہے، وہ جنت کے حصول میں ناکام ہے۔ لہذا رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ آج ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جس کے یہاں سے ہدایے آئیں گے، جس کے یہاں سے گفٹ آئے گا، جس کے یہاں سے تحائف آئیں گے، ہم اسی کے ہاں ہدیہ بھیجیں گے۔ جو ہمارے گھر آئے گا ہم اسی کے گھر جائیں گے۔ جو ہمارے خوشی میں، ہمارے غم میں، ہمارے جنازے میں، ہمارے شادی میں شریک ہوگا ہم اسی کے شادی میں، اسی کے جنازے میں، اسی کی دعوت پر اور اسی کے گھر جائیں گے۔ جو ہمیں دیتا ہے ہم اسی کو دیں گے۔ اور ہم اس کام کو حسن سلوک یا اسی طریقے سے صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ہاں گفٹ بھیجا اور آپ نے اس کے بدلے اس کے ہاں بھیجا، وہ آپ کے جنازے میں آپ اس کے جنازے میں، وہ آپ کے شادی میں آپ اس کے شادی میں، وہ آپ کے خوشی اور غم میں آپ اس کے خوشی اور غم میں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی، یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا الصدقۃ علی الرحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ اگر تم اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو تو اس کا ڈبل اجر و ثواب ہے، اور یہی صدقہ اگر تم ایسے رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو جو رشتہ دار تمہارے تعلق سے اپنے دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے،
عناد اور بغض رکھتا ہے، تم کو دیکھنا نہیں چاہتا، اگر تم ایسے رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو تو اور زیادہ ثواب ملے، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ دار، اور رشتہ داری میں آج بھائی کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، بھائی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی اور اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی ہے، سلام کیے اس کے چہرے کو دیکھ کے سالوں سال گزر جاتے، بولتے نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ معاملہ اگر بھائی کے ساتھ ہے تو دیگر اعزاء و اقربا کے حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے ہم کتنے مقصر ہیں، آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ آپ لہٰذا صلہ رحمی کا تصور اور صلہ رحمی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، مختصر انداز میں یہ بتاؤں کہ جو بھائی یا جو رشتہ دار، اور ابھی میں نے بتایا کہ وہ تمام رشتہ دار صلہ رحمی میں داخل ہے، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، خواہ وہ رشتہ دار وراثت میں شریک ہوں یا نہ شریک ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے رشتہ دار صرف وہی ہیں جو صرف مال وراثت میں حق رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے رشتہ دار ہیں، اگر وہ آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، آپ کے ہدیہ کو، آپ کے گفٹ کو قبول نہیں کرتے، آپ کے شادی میں نہیں آتے، آپ کے جنازے میں نہیں آتے، آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور وہ دشمنی کھلی نہیں بلکہ دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، جس کو دنیا کی کوئی طاقت دیکھ نہیں سکتی ہے، یہ سب سے خطرناک دشمنی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو زبردستی جوڑ کے رکھیں، وہی شریعت کو مقصود ہے اور وہی صلہ رحمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں صلہ رحمی کے اس مفہوم سے باہر خیر و بھلائی کے لسٹ میں آتی ہیں۔ لہٰذا جو آپ سے دوری بنائے، جو آپ کے سلام کا جواب نہ دے، جو آپ سے دشمنی پر آمادہ ہو، آپ اس کے گھر جائیے، آپ زبردستی اس کو فون کریے، آپ اپنے اس حق کو ادا کریے، اور اگر آپ کا دل اس بات کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو پیارے نبی کے یہ فرامین سنیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اپنے ان دشمن رشتہ داروں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیوں کو نازل فرمائے گا، آپ کے اوپر رب العزت والجلال اپنی رحمتوں کو واجب قرار دے گا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو واجب قرار دے گا، آپ کی نگاہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت بن کے ابھرے گی، اور اس کے علاوہ بے شمار بشارتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کی چھپی ہوئی باطنی دشمنیوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے ایمان کو بچائیں، اللہ کی نگاہ میں سرخرو بنیے، پیارے نبی کے نگاہ میں سرخرو بنیے، اور وہ تمام قرآنی آیات اور وہ تمام احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس پر عمل کرنے کی اس نیت سے کوشش کریے کہ ہم ان رشتوں کو مضبوط کریں، چونکہ اگر آپ ان رشتوں کے اندر پختگی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اے لوگو تم اپنے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، تم اپنے نسب نامے کو جاننے کی کوشش کرو، تم اپنے بڑوں سے سیکھو کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تمہارے باپ کون تھے، تمہارے دادا کون تھے، تمہارے پردادا کون تھے، اور اس طریقے سے تمہارا یہ شجرہ اور یہ تمہارا نسب نامہ حضرت آدم سے جا کر ملے۔ پیارے نبی نے کہا تھا تعلموا من انسابکم، تم اپنے نسب کو یاد کرو، تم اپنے نسب کی حفاظت کرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اپنے خاندانوں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو گے، ان کے ساتھ تم اپنی محبتوں کو بانٹ سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فَإِنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اگر تم صلہ رحمی کرتے ہو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پھوپھی کے ساتھ، اپنے چچا زاد بھائی اور بہنوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے گھر کے اندر محبت پیدا کر دے گا، اور جس گھر کے اندر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ رب العزت والجلال کی محبتیں نازل ہو، اس سے محبوب انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ مؤدبانہ سب سے
پہلے اپنے آپ سے گزارش اور پھر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، تم ان اختلافات کے دیواروں کو توڑ دو، اور جن بھائیوں کے درمیان دوری ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، ان تمام دیواروں کو ختم کرو، اور مسجد سے نکل کر اللہ کی قسم سب سے پہلے فون اٹھاؤ اور اپنے والدین کے سامنے رو، گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے پاس فون لگاؤ اور ان کے شان میں تم اپنی پوری زندگی جو گستاخیاں کی ہے ان گستاخیوں پہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرو۔ تمہارا یہ مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بلند ہو جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، اور یہ آج ہی کرو، کل پہ نہ ٹالو، چونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ شیطان ہے جو ہمارے خونوں کے رگ میں دوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مَجْرَى الدَّمِ، یہ شیطان بنی انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، یہ تمہیں منع کرے گا فون کرنے سے، یہ تمہارے قدموں کو روکے گا کہ یہ تمہارے قدم اٹھ کے تمہارے بھائی کے دروازے پہ نہ جائے، اور یہ تمہیں مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم اس خیر عظیم سے، تاکہ تم جنت سے، تاکہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکو۔ لہٰذا تم اپنے اندر عزم پیدا کرو، اپنے اندر پختہ عزم پیدا کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط کرو گے اور اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں سرخرو ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہم لوگوں کو کتاب اور سنت کو سمجھنے کی توفیق ارزانی فرما دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے تو رخصت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔